ذوالحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں. تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ پھر ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا پسند ہے، کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے؟ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، یعنی آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں. جب اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی علامت اور نشانی کیا ہے، اس کی دلیل اور گواہی کیا ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں. ہم ان کاموں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان دنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان جگہوں سے محبت رکھتے ہیں، ان راتوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں. یعنی ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے محبت رکھتا ہے. تو گویا کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے تو دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ رہا ہوگا اور یہ کام میں خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. تو ارشاد ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت کی اور طاق کی، یعنی ایون اور آڈ کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یعنی ہر رات آتی ہے. اور اسلامی کیلنڈر ویسے بھی رات سے شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے. یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ہے. تو اگر ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر لازمی طور پر ان آیات میں غور و فکر کریں گے، اور ان آیات میں جن 10 راتوں کا ذکر ہوا ہے ان راتوں میں نیک اعمال کریں گے. اور رات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ صرف رات کے لیے نہیں ہوتا، اس سے مراد دن بھی ہوتا ہے. جیسے ہم جب دن بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف دن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ رات بھی ہوتی، 24 آورز ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہاں جب رات بولی گئی تو اس سے مراد صرف ذوالحج کی 10 راتیں نہیں. راتوں کی افضلیت کے اعتبار سے تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، لیکن یہاں رات سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی ہے. یعنی دن میں عمل کریں یا رات میں عمل کریں تو یہ عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوگا. صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہیں. دنیا کے دنوں میں یعنی پوری دنیا میں دنوں کی جو گنتی ہے اور تعداد ہے یا جو دنوں کی فضیلت ہے ان میں سب سے زیادہ ان 10 دنوں کی ہے. پہلی ذوالحج سے لے کر 10 ذوالحج تک، اور پھر آگے ایام تشریق جو ہے ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے. اب رمضان میں کیا ہوئے عمل بھی افضل ہوتے ہیں، جی ہاں وہ بھی افضل ہوتے ہیں. مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے اس کی 10 راتیں افضل ہے، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے دن کے اعمال زیادہ افضل ہیں، اگرچہ رات کے بھی اچھے عمل ساتھ ہی شمار ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے ما عمل افضل منه في هذه الايام یعنی ایام العشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے. یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے، یعنی عشرہ ذوالحجہ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو. یعنی جو اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے، اس کا عمل بہرحال سب سے بہتر ہے. لیکن ادروائز باقی جو کچھ بھی لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں
ان سب کاموں میں ان دنوں میں کیے ہوئے کام اللہ کو پیارے ہیں. پھر اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث میں آتا ہے ما من عمل ازکا عند اللہ، پیچھے تو احب الی اللہ آتا ہے اور یہاں ازکا ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی اشر الاضحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے. یعنی اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اعظم و اجرا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی 10 دفعہ جہاد میں جانا، یہ دن افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ تو آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اگر کوئی جہاد کے لیے جائے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں کوئی نیک کام کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت. سعید بن جبیر ذوالحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جتنا ان کا بس چلتا اتنے نیک کام کرتے، ہر طرح کے نیک کاموں میں خوب محنت کرتے. تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھیں، ان کی قدر کریں. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے. اب ان دنوں میں کرنے کے کام جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہ پیمفلٹ ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. کم از کم 10 لوگوں، آئندہ 10 دنوں میں کم از کم 10 لوگوں کو آپ ان 10 دنوں کی فضیلت ضرور بتائیں، شکرانے کے طور پر اس کام کو کریں. تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 نماز ہے. نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. نماز پڑھتے وقت آپ کا احساس کیا ہو کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس لیے مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے جذبے اور محبت کے ساتھ نماز ادا کرنی، اور اس میں اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ. ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا سکے. اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں. اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ باقی سال میں پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی. یہ مواقع آتے ہی اس لیے تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی عادات ڈال لیں. یہ بار چانسز اللہ تعالیٰ رمضان کے اور ذوالحجہ کے اسی لیے ہمیں عطا کرتے ہیں. پھر تہجد میں طویل قرات کرنا اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا. مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے. 9 ذوالحجہ کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے 10ویں دن تو خیر عید ہوگی لیکن 9 دن اگر روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا. اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا. پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، قضا شدہ روزے رکھیں. اور عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف کثرت سے تلاوت کریں، عام دنوں سے زیادہ. اگر ہو سکے تو ایک قرآن 10 دنوں میں ختم کر لیں اگر پاسبل. اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جتنا بھی، لیکن میک شور کہ عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے. پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف خوراک کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے ہی ایک کام کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عشرہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ مثلاً ان کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن سورت یاسین کا سن لیں، ایک دن سورت الرحمن سن لیں، ایک دن سورت الملک سن لیں، ایک دن سورت الحجرات سن لیں. تو 10 دنوں میں اگر 10 صورتیں وہ ترجمہ تفسیر سے سن لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوگا. پھر معنی پر غور و فکر اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا.
پھر ذکر ہے تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن، نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا، یہ جو دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کی مزید پابندی کرنا۔ ہر ایک کے پاس ایاک نستعین اور دعا کیجیے اور یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، جس وقت جو موقع ملے فوراً نکال کے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ پھر صدقہ و خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو، لیکن ڈیلی صدقہ کرے، کوئی ایک دن نہ جائے، کیونکہ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو اور زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے، زائد ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹرا چیزیں ساری دراز وغیرہ الماریوں سے دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں، بلکہ عید بازار یہاں لگا لیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سب لوگ اپنا اپنا سٹف لا کے رکھ دیں گے، اور جن لوگوں کو شدید ضرورت ہوگی وہ یہ نہیں کہ دوسرے بیچ رہے تو آپ سستا سمجھ کر پھر جا کے گھر بھر دیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی باقی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس میں سے آپ لے لیں، اور جن کی ضرورت کی نہیں وہ لا کے رکھ دیں، اور اس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ انشاءاللہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں چلی جائے۔ کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں، یعنی ویسے تو آپ دیں ہی، لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی، والدین، بیوی بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے، تحائف وغیرہ، جو بھی آپ اس میں سے کر سکتے۔ خدمت خلق میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کو فون وغیرہ کریں، خصوصاً عید سے پہلے، عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا۔ پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ والنٹریلی خدمت انجام دینا، قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، جس نے کاٹنے وہ آج کاٹ لیں، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ، ٹھیک ہے؟ تو آج ہی اپنی صفائی کریں۔ پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا، قربانی کی سنتیں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، جیسے ایک پمفلٹ اگر آپ اس میں قربانی کے احکام وغیرہ پائے جاتے، اگر دوسروں کو تقسیم بھی کریں گے، جیسے گھر جاتے ہوئے اگر آپ بس پہ بیٹھے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں، کم از کم 40-50 لے جائیں، ہر ایک سواری کو ایک دے سکتے ہیں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں نہ کہیں آپ اپنی طرف سے تقسیم کریں، اس سے یہ ہے کہ لوگوں میں قربانی کا شعور پیدا ہوگا، مسائل پر۔ پھر متفرقات میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی کتب کا مطالعہ، مفید کتب اور کیسٹس وغیرہ تقسیم کرنا، یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ خاص کون سا کام ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں باقی لیکچر اس سے متعلق دوں گی۔ کرنے کے کاموں کی لسٹ تو بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ سارے ہی کر سکیں، لیکن انسان نیت ضرور کر لے۔ لیکن کرنے کے کاموں میں بھی سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کام پر توجہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اس کام کا اجر ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہمیں دوہرا اجر کس چیز کا مل جائے؟ سنت کی پیروی کرنے کا۔ تو ان دنوں میں خصوصی طور پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دنوں کی بھی عظمت ہے اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی بھی عظمت ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ تو کس چیز کے کرنے کا حکم دیا؟ ذکر، اور ذکر میں سے بھی خاص طور پر کون سا ذکر؟ شابش، تحلیل، تکبیر، تحمید۔ تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا۔ تو ان دنوں میں ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ویسے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ اور اگر عظمت والے دنوں میں ہو
تو ذکر کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو تھوڑا سا ذکر کی اہمیت اور فائدوں پر بات کریں گے. سورۃ الاحزاب 41-42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر. تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر. اب جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ تو ان دنوں میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، لیکن جس کے پاس سونا چاندی نہیں پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں. اس کو سونا چاندی والوں سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے. اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، شہید ہونے سے بھی بہتر. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ تعالی کا ذکر. لیکن ہمیں ذکر کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ ذکر کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہم اور باتیں بہت زیادہ کرتے، تو جو شخص جتنی زیادہ غیر ضروری باتیں کرے گا اتنا زیادہ ذکر سے محروم ہوگا، خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں تو اپنا محاسبہ خود کریں، کوئی اور نہیں آپ کو روکے گا، کیونکہ دوسرے مربت کے مارے، شرم کے مارے آپ کو نہیں کہیں گے کم بولو. تو آپ نے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو ذکر سے ریپلیس کرنا ہے. تو جو شخص ذاکر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنائے، غافلین میں شامل نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، بچوں کی؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے جو شعوری اور لاشعوری دونوں طور پر اللہ کے ذکر کی کثرت کرے. ذکر جن کی گھٹی میں پڑ جائے، جن کی عادت بن جائے، پھر وہ محروم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتی. جس طرح لوگوں کو دنیا کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ چپ نہیں رہ سکتے بولنے سے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ذکر سے چپ نہیں آتی، وہ رہ ہی نہیں سکتے ذکر کے بغیر. ذکر ان کی تسبیح ہے، ذکر ان کی غذا ہے، ذکر ان کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے صرف دل میں، اور ایک ہوتا ہے منہ سے بول کر، اور ایک ہوتا ہے چاہے اونچی آواز سے نہ بھی کرے، دون الجہر من القول، یعنی خفیہ خفیہ بھی کرے، تو اس میں بھی ہونٹ ہلنے چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. جو لوگ ذکر کریں گے وہ کامیابی سے یقیناً دو چار ہوں گے، یعنی کامیابی پائیں گے. سورۃ الجمعہ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی کثرت. پھر اسی طرح ذکر میں زندگی ہے. جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ زندوں میں سے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردوں میں سے ہے. یعنی حدیث میں واضح طور پر بخاری میں بتایا گیا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. تو جب دل مردہ ہونے لگے، جب دل بے چین ہونے لگے، جب دل پر بوجھ آنے لگے، جب دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، جب دل خراب ہونے لگے، جب دل غمگین ہو، ہرٹ ہو، جب دل فکر مند ہونے لگے، تو ان سب بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ان سب علتوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. کثرت سے کریں، صرف ذکر نہیں کریں، کثرت سے کریں، حتیٰ کہ وہ کیفیت سب سائڈ ہو جائے، دور ہو جائے، اور یقینی طور پر دور ہو جائے گی، کیونکہ الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفایاب ہو جاتے ہیں، کوئی صدمہ نہیں رہتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شیطانی حملے کم ہوتے ہیں. دیکھیے نیکی کے کام نیکی کے خیال سے شروع ہوتے ہیں، تو شیطان آپ کے خیالات پہ کنٹرول کرتا ہے تاکہ آپ نہ اچھا سوچیں اور نہ اچھا کریں. جب اچھا سوچیں گے تو پھر اچھا کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اور اگر نہ بھی کر سکے تو اجر ہی اجر پاتے چلے جائیں. تو اچھے کے بجائے برا کیوں سوچنے لگتے ہیں، منفی سوچوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو جس شخص کو بھی شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل کرنا، اس کے لیے لازم ہے ذکر. دنیا کی کوئی کمپنی ایسی دوا نہیں بنا سکی کہ جس سے شیطانی وسوسوں کا علاج ہو سکے، کہ آپ کوئی ٹیبلٹ کھا لیں اور آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائیں، یا اپنے جن خیالات سے آپ سب کوفت میں آتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسی سوچیں آنے لگتی ہیں جن سے ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ کچھ چیزیں آپ سوچنا نہیں چاہتے لیکن بار بار آپ سوچے چلے جاتے اور وہ خیال آپ کے دل کو پھر بھانے بھی لگتے، اور شیطان ان خیالات کو مزین بھی کر دیتا، ان خیالات کو آپ انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ بس خیالات ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور وہ خیالات کبھی حقیقت میں بدل بھی نہیں سکتے. کچھ چیزوں کی چاہت ہو سکتی، کچھ کی خواہش ہو سکتی، کچھ آپ ایسے دن میں خواب دیکھتے رہتے ہیں، اور جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس پر فوکس کرنے کے بجائے کچھ اور ہی سوچنے شروع ہو جاتے ہیں. خصوصاً اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہترین مجرب نسخہ، مجرب مطلب جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، کسی بھی قسم کے خیالات کی جو پچھاڑ ہے، جاگتے میں یا سوتے میں، یعنی جنس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہو، جو آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں، تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کی جو دعائیں ہیں خصوصاً ایاک نستعین میں دی ہوئی ہیں، آپ انہیں چند دن پڑھ کے دیکھیے اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ چھٹکارا پا جائیں گے. اور اگر وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو جس وقت آپ پڑھنے لگے ہیں اس وقت پڑھ کے اگر آپ اپنی پڑھائی شروع کریں تو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں خصوصاً هو الاول والآخر والباطن وهو بكل شيء عليم. کیونکہ دیکھیے اگر پریشان کن خیالات آ رہے ہیں تو کیا آپ پریشانی دور کر لیں گے خیال کر کر کے؟ وہ تو پریشانی صرف بڑھے گی. اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو کیا سوچ سوچ کے وہ چیز مل جائے گی؟ آپ نماز میں پڑھے، خشوع خضوع ہی نہیں حاصل ہو رہا اور آپ تنگ ہیں اپنے آپ سے کہ کیا مصیبت ہے. حتیٰ کہ نماز تک کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ انسان کہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور چھٹکار دے، یعنی چھوڑ دے نماز اور یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر، اپنے دل کے اوپر جھاڑے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. نماز کے اندر بھی، نماز میں کنسنٹریشن کے لیے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہمیں. تو ہم سب سے زیادہ پریشان اور بے عمل اپنے خیالوں کی وجہ سے ہی ہوتے. اس لیے برے خیالات سے نجات پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی کثرت اختیار کرے. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا، دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ گزین ہو جائے. اسی طرح بندہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اوقات بھی ہیں جن میں انسان اگر ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب. حضرت انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا پورا حج اور پورا پورا عمرہ. فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اور پھر وہیں جب سورج نکل آئے اس کے 15 منٹ بعد تک بھی ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور اٹھ جائیں اور گھر بیٹھ کر حج کر لیں اگر جانے کا موقع نہیں مل رہا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کا بھی نسخہ یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ان میں نمبر 1 اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، نمبر 2 مظلوم،
اور نمبر 3 عادل حکمران. ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت سبقت لے جائیں گے، السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورت. یعنی ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اٹھے تو بس جلدی جلدی سارے ہمارے مرحلے طے پائیں اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے. تو ان 10 دنوں میں آپ شعوری طور پر محنت اور کوشش کے ساتھ ذکر کرتے رہے تو انشاءاللہ بعد میں بھی عادت ہو جائے گی، شاید ساری زندگی کے لیے عادت ہو جائے گی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. عام طور پر لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں وظیفے پوچھنے کے لیے کہ ہم اس وقت میں اس دن میں اس کام کے لیے کیا پڑھیں. سب کی باتیں اپنی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو یہ وحی الہی کا صاف پانی ہے جو ہم پیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ علم حاصل کرتے ہیں، اس لیے باقی تمام طرح کے اذکار پر اس ذکر کو فضیلت دینی آپ. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح تحلیل تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. یعنی یہ کلمات بولتے ہیں عرش کے ارد گرد، ایک طرح سے طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے ہیں، یعنی اس بندے کی آواز میں وہ ہوتا ہے وہاں پر ذکر. کیا تم نہیں چاہتے کہ وہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے، یعنی عرش والے کے پاس تمہارا ذکر ہوتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تو مجھے یاد کر میں تمہیں کروں. کتنے ہم حریص ہوتے ہیں لوگ ہمیں یاد رکھیں، بھولیں نہیں. اس شخص کی خوش قسمتی کے کیا کہنے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد رکھے. لوگوں سے ہم کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، حج میں دعاؤں میں یاد رکھنا، تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا، ایسا یاد رکھنا ویسا یاد رکھنا، مرنے کے بعد بھولنا نہیں. بچوں کو کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا، جب ہم مر جائیں تو ہمیں بھولنا نہیں. لیکن جو شخص اپنی زندگی میں خود ذکر کی کثرت کرتا ہے، اس کے لیے اگر کوئی اور نہ بھی کرے تو بھی انشاءاللہ اسی عمل پر خاتمہ ہوگا. یعنی مرتے وقت ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے کیا کام کر سکتے ہیں مرنے کے؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اور اگر زبان بھی نہیں چلتی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بعض سٹروکس ایسے ہوتے ہیں یا بعض اٹیک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں زبان چلتی ہی نہیں، زبان کچھ نہیں بول سکتی. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ فوتگی سے پہلے ان کی زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن اس وقت بھی کان اللہ کا ذکر سن سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ کہ لوگ بیماروں کے پاس، لوگ مرنے والوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں، اس نے کیا کھایا کیا پیا، کون آیا کون نہیں آیا، وہ فلاں تو آیا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں، اس کو یہ بتا دو، اس کو وہ کر دو. جو دنیا کی باتیں. اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے. کئی دفعہ ایسے مریضوں کو وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو اپنے آخری دموں پر ہوتے ہیں، لیکن لوگ نہیں رحم کرتے ان کے قریب بھی اپنی باتیں کرنے سے. اب آپ سوچئے کہ مرنے والا مر رہا ہے، اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اس کی جان آہستہ آہستہ پاؤں سے نکل رہی، پنڈلیوں سے جا رہی ہے، گھٹنوں سے جا رہی ہے، نچلے دھڑ سے نکل گئی، پھر اوپر سے آگے ہنسلی تک پہنچ گئی. وہ چند لمحوں کا مہمان ہے. اللہ کے واسطے اس کے پاس اللہ کا ذکر کرے، یا اس کے پاس قرآن پڑھے یا تسبیح پڑھے گا. خود نہیں توفیق آپ کو، نہیں کچھ آتا تو کوئی تلاوت لگا ہی دے کہ آخری چیز وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے جائے، نہ کہ دنیا کی باتیں سنتا ہوا. اسی طرح ہسپتال میں جو مریض پڑے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ان کے آس پاس اٹینڈنٹس کی بھرمار ہوتی ہے، یعنی اپنے جو رشتے دار ہوتے ہیں. عام طور پر ہمارے گاؤں دیہات میں کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو سارا پنڈ چل پڑتا ہے اس کی خبر لینے کے لیے، اور وہ جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنا، کپڑوں اور کھانوں اور ریسیپی، دنیا بھر کی معلومات ڈسکس کرنا شروع ہوتے، اور کوئی اس کے پاس اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ ہمیں ایسی بے بسی سے بچائے اور ایسی کمپنی سے بچائے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے ہمیں کہ جو کسی وقت کو بھی باتوں سے اسپیئر نہیں کرتے. نماز پڑھی جا رہی ہے ان کی باتیں ختم نہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے ان کی باتیں ختم نہیں، بیمار کو بستر میں پڑا ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی، کوئی مر رہا ہے ان کی باتیں ختم نہیں. اس قدر ناسمجھی اور بے عقلی معلوم نہیں کب ہوش آئے گی. اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے.
اور ایسے صالحین کی دوستی اور صحبت ہمیں نصیب کرے کہ جو واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، تاکہ مرتے وقت بھی وہی لوگ پاس ہوں کہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اور اگر بولنے کی سکت نہ بھی رہے تو کم از کم کان سن کر دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے رک سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور تمہیں اس میں سے کسی بھی کلمے سے شروع کرنا نقصان نہ دے گا، یعنی چاہے الحمدللہ پہلے کہہ دو، چاہے سبحان اللہ پہلے کہہ دو، چاہے لا الہ الا اللہ پہلے کہہ دو، چاہے اللہ اکبر پہلے کہہ دو، ترتیب کوئی بھی ہو سکتی، لیکن اصل فائدہ اس تسبیح کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا میرے نزدیک ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ کس کس چیز پہ سورج نکلتا ہے؟ باغات ہوں، پہاڑ ہوں، سمندر کی وسعتیں ہوں، ریت کے ذرات ہوں، انسانوں کی خلقت مخلوق ہو، جانور ہو، بھیڑے ہوں، بکریاں ہوں، سونے چاندی کے انبار ہوں، کچھ بھی جس چیز پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے زیادہ قیمتی، ان سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک یہ کلمات ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمارے سونے چاندی سے کوئی غرض نہیں کہ ہم کتنے مالک ہیں، کیا اون کرتے ہیں اور کتنی پراپرٹی ہے ہمارے پاس۔ اگر کسی کے پاس ہر ایریا میں بھی اور ہر شہر میں بھی ایک پلاٹ ہے نا، اس سے زیادہ قیمتی دولت اس کے پاس ذکر کی دولت ہے جو وہ اپنے لیے کرے، اور خصوصاً یہ ذکر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا، یعنی سورج نکلنے تک بیٹھے رہنا اور ذکر کرتے رہنا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اس وقت جو میں نے بتایا نا کہ آپ چاشت کی نماز پڑھے، اشراق کی نماز پڑھے جو سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تو اس وقت کو کیسے گزارے، وہ 15 منٹ کیسے گزارنے سورج نکلنے کے بعد کے، اس میں یہی ذکر کثرت سے کرے۔ ہو سکتا ہے کہ 1 تسبیح ہو جائے، 2 تسبیح ہو جائے، اور اتنے میں اس نماز کا وقت ہو جائے، پھر وہ نماز پڑھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں پڑھنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنا میرے نزدیک اولاد اسماعیل میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ آپ دیکھیں ہم زندگی کا کوئی دن ہی یاد کر لیں جس میں ہم عصر کے بعد سے مغرب تک اٹھے ہی نہ اور ہم نے ذکر کیا، کوئی دن یاد کریں سوائے اعتکاف کے، اگر کسی کو نصیب ہوا ہے، اور لوگ اعتکاف میں بھی سیریس نہیں ہوتے، اس میں بھی ان کی توجہ اپنے سے زیادہ دوسروں پر ہوتی ہے اور ادھر ادھر گھوم پھر کے وقت پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اندر آ گئے، بیٹھ گئے، بس اب اعتکاف تو شمار ہو ہی رہا ہے، باقی اپنا دل بہلاؤ کسی بھی طرح۔ تو یہ سوچ مومن کی نہیں ہو سکتی، وہ اس وقت کو بھی بڑا قیمتی سمجھتا ہے۔ اگر پاسبل ہو ان دنوں میں سے کسی دن میں تو عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائیں اور مغرب تک 1 دن بریک لے لیں، 1 دن چھٹی لے لیں کاموں سے، وہ کام پہلے کر کے رکھ لیں، اور انہیں کہیں مجھے آج کے دن ذرا اندر بیٹھ کے کام کرنا ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ، گھورنے میں بیٹھ جائیں جا کے، اور کیا کریں، یہ تسبیحات کرتے ہیں۔ اصل میں ہم اکیلے بیٹھنے سے گھبراتے ہیں کیونکہ ہم اس قدر باتوں کے شوقین ہیں، اس قدر کمپنی کی شوقین ہے کہ ہمیں اکیلے بیٹھنے سے وحشت ہوتی کہ بغیر وضو کے درود نہ پڑھا جائے، سر پہ دوپٹے کے بغیر درود نہ پڑھا جائے، راستے میں کہیں درود نہ پڑھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دعا ہو، ذکر ہو، درود ہو، وضو کے ساتھ، وضو کے بغیر، راستے میں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، وہ پوری طرح سطر ڈھانکے بغیر نہیں ہوتی۔ آپ لمبی سے لمبی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ نے ایسا دوپٹہ اوڑا ہوا ہے کہ آپ کے بال جھلک رہے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن درود شریف کے وقت اگر آپ کام کر رہے ہیں، مثلا کھانا پکا رہے ہیں، اور آپ نے دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا ہوا ہے کہ بار بار وہ بیچ میں اٹک رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں، سر ننگا بھی ہے تو درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ تو درود شریف پڑھتے رہنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے، ان کا ازالہ کرنے والا ہے، یہ دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم و غم کے لیے کافی ہو جائے گا، یعنی پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے۔ یعنی اذن یکفیک اللہ ما اہمک، تمہاری دینی، دنیاوی، اخروی معاملات، ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ایک محسن کے احسانات کو یاد کرتا ہے. یعنی جیسے شکر نعمتوں کو بڑھاتا ہے نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں کیا کروں گا، اور نعمتیں دوں گا. درود شریف کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو درود کیا ہے؟ درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، قرآن سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا اور ہماری خاطر دعائیں کی، بے شمار احسانات ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں، کس شکل میں بدلہ دے سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمارے والدین ہمارے ساتھ احسان کرتے ہیں تو ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو کچھ پکا کے دے دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ کھلا دیتے ہیں، ہم ان کو کچھ گفٹ دے دیتے ہیں، یعنی مختلف طریقے سے ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے انہیں ضرورت ہو یا نہ ہو. ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں. یعنی ہم یہ تھوڑی دیکھتے ہیں کہ ان کو اس وقت ہمارے لاڈ پیار کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، وہ دکھی ہیں، پریشان ہے یا نہیں ہے. ہم اپنی محبت کا اظہار کسی نہ کسی شکل میں کرتے رہتے ہیں. وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر ان کو وزٹ نہیں کر سکتے، ان کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، انہیں کچھ کھلا پلا نہیں سکتے. پھر ہم ان کے لیے بس صرف دعائیں کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. یہی چیزیں ان کو فائدہ دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر سب انسانوں سے زیادہ ہیں، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہیں ہم پر. اگر ہم سیرہ پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ نے کتنے دکھ اٹھائے، کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیوں سے گزرے تو حیران ہو جاتا ہے انسان کہ اتنی بھی سچی خیر خواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے. یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے وہ فکر نہیں کرتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی. تو ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دیں گے ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے. تو یہ درود کا پڑھنا آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے. ان کی مہربانیوں کو اکنالج کرتے ہیں، کیونکہ جو شکر گزار انسان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی مطمئن ہوتا ہے، اس کی ایک فلفلمنٹ ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے آگے کے مرحلے بھی آسان ہوتے ہیں. وہ جس کے ساتھ بھی شکر گزاری کا معاملہ کرتا ہے، عام انسانوں کے ساتھ بھی، تو وہ ان کا محبوب بن جاتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہوں؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکریہ ادا کرتے ہیں، اور شکریہ ادا کرنا صرف زبان سے تھینک یو کہنا نہیں ہوتا، وہ مختلف طریقے سے کسی کو دعا دینا بھی. یعنی اگر ہم کسی کے احسان کا بدلہ صرف دعا کی شکل میں بھی دیتے ہیں تو یہ بھی شکریہ ادا کرنے کی بہت بڑی قسم ہے، اور پلٹ کر واپس تو اپنے اوپر ہی آتا ہے. یعنی جب شکر کسی کا ادا کرتے ہیں، جب کسی کے احسان مند ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے بس صرف تکلفاً، رسماً، ایک فیشن کے طور پہ، ایک روٹین کے طور پر کسی کو تھینک یو بول دینا. نہیں، دل سے جینوئنلی دوسرے کا شکر گزار ہونا، یہ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھاتا ہے. اس میں آپ کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ مجھ سے محبت کرے، نہیں، آپ اس کو اکنالج کر رہے ہوتے ہیں، اس کا احسان مان رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے. اور جو ناشکر انسان ہوتے ہیں، جو ناقدرے ہوتے ہیں، سب سے پہلے تو ہم اللہ ہی کے حق میں ناقدرے، وما قدر اللہ حق قدری، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا قدر کرنے کا حق ہے. ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. تو ہماری یہ تسبیحات اور ہمارا یہ درود شریف اس قدر کی طرف بڑھنے کا ایک چھوٹا سا جسچر ہے کہ ہم واقعی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کے ہم پر احسانات تھے. لہٰذا جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے باقی چیزیں چھوڑی اور ہم آپ کا حق ادا کرنے کی طرف متوجہ ہو گئے. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آتی ہوگی کہ یہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں کچھ مانگ رہا، اپنی باتیں نہیں کر رہا، یہ اپنے غموں کو بھول کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے. یعنی ان کا احسان مان کر، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، سب سے بہترین بندے ہیں، سب سے بہترین نبی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب اس میں اضافہ کرتا ہے اللہ کی محبت بندے کو ملتی ہے. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے پھر اس کی تو بات ہی کیا. سیجعل لہم الرحمن ودا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے،
اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے، اس کے غم دور ہوں گے، اس کی پریشانیاں دور ہوں گی. لہٰذا جب ہم اس سٹیٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ درجہ اسے بھی بڑھ جاتا ہے جو ہم اپنے لیے خود کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے. یہ تو انسان کا حال ہے، انسان کی محبت ہے نا. جس انسان سے اللہ کو محبت ہو پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح یہ درود جو ہے وہ دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے کہ انسان اللہ کی محبت حاصل کر لیتا ہے اور اس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ باقی دعائیں نہ مانگیں، کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دعائیں مانگی ہیں. یہ جو ہم آپ کو جتنی بھی دعائیں سکھا رہے ہیں یہ مسنون دعائیں ہیں، ان کو دعا سمجھ کے پڑھیں اور اس کو ریپیٹڈلی پڑھیں، کیونکہ دعا میں تکرار بھی ضروری ہے. ہم آداب میں پڑھ چکے ہیں، اصرار ضروری ہے، تکرار ضروری ہے، افتقار ضروری ہے. تو اپنی محتاجی، اپنی عاجزی، اپنی ہمبلنس کو ظاہر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں. تو درود جو ہے اس کے بارے میں جو قرآن مجید میں آتا ہے، آئے دوبارہ سنتے ہیں. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ سبحانہ و تعالی خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں، آسمانوں کی بلند مجلس میں اپنے بندے، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، ان کے بلند مرتبے اور ان کی بلند شان کی خبر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خود تعریف کرتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرتے ہیں. اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، جیسے فرشتے تسبیح کرتے ہیں نا، اور جیسے کائنات کی باقی چیزیں سب اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرشتے درود بھیجتے ہیں. اور ان کا درود بھیجنا کیا ہے کہ آپ کے لیے رحمت اور مغفرت اور بلندی درجات کی دعا. یعنی ایک تو فرشتے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص دعائیں کرتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ ان پہ درود بھیجتا ہے، ان پہ رحمت نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو پھر اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی بات کی گئی تاکہ ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو کہ ہم بھی درود بھیجیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ پر خوب خوب درود اور سلام بھیجو، صلاۃ و سلام بھیجو. یعنی پہلے آسمان والوں کی خبر دی گئی کہ فرشتے ایسا کر رہے ہیں، پھر زمین والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بھی ایسا کرو. قرطبی کہتے ہیں اس آیت کے ذریعے اللہ نے اپنے رسول کو آپ کی زندگی میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کی وفات کے بعد آپ کو شرف و مرتبہ بخشا ہے اور آپ کے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے کہ آپ کا کیا مقام ہے، تاکہ ہم ایمان والے اس مقام کو سمجھیں. تو دوسرے لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اوپر کے جہان اور نیچے کے جہان میں تعریفیں ہوتی، یعنی ہم بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں اور فرشتے بھی آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ میں مقرب فرشتوں کے پاس اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ دنیا میں طرح طرح کی مجالس ہوتی ہیں، کچھ مجالس بڑی خاص ہوتی ہیں، خاص لوگ صرف انوائٹڈ ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں وہاں جا سکتا. آسمانوں میں بھی خاص مجالس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو خاص مقرب فرشتے ہیں جنہیں وہ حکم دیا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی تھی کہ میں آدم کو پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ گیدرنگ جو ہے اس کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں. ملا کہتے ہیں سرداروں کو اور اعلیٰ کہتے ہیں بلند سردار. تو یہ ایلیٹ کلاس ہے فرشتوں کی کہ جس کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیدائش کی بات کی تھی اور پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا گیا تھا. تو مقرب فرشتوں کے درمیان یا ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں. ذرا سوچئے، امیجن کیجئے فرشتوں کی مجلس. ویسے تو کوئی فرشتہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، ہر فرشتہ اطاعت گزار ہے، ہر فرشتہ اللہ کی بات مانتا. یفعلون ما یؤمرون، لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، تیز بھاگتے ہیں ایک دوسرے سے. فالسابقات سبقا، ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں اللہ کا حکم ماننے میں. یعنی فرشتوں کا یہ حال ہے. لیکن ان کی کیٹیگریز ہیں. سورۃ فاطر کے شروع میں کیا آتا ہے؟ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع ویزید فی الخلق ما یشاء. 2 پروں والے فرشتے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، اور پھر اللہ جتنی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. جبریل علیہ السلام کے تو 600 پر ہیں. سوچئے کیا کیفیت ہوگی ان کی.
اور پھر جو حاملین عرش فرشتے ہیں ان کی کندھے سے لے کے یہاں کان کی لو تک 700 سال کا فاصلہ ہے. اتنا عرصہ کوئی سفر کرتا رہے. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے فرشتے ہیں وہ، ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. آپ کے مقام کا اندازہ کریں. کیا ہم نے قدر کی اپنے نبی کی؟ ہم کیا درود پڑھتے ہیں، ہم کیا تعریف کرتے ہیں، ہم کتنا جانتے ہیں آپ کو، ہم آپ کی سنت کو کیا سمجھتے ہیں. حدیث، یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے. استغفر اللہ. آپ نے دین کے مختلف چیزوں میں فرق کر دیا جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے تھے. آپ کس راہ پہ چل پڑے؟ تو آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف وہاں ہو رہی، راہ گزرتا بھی کوئی ہماری تعریف کر دے نا تو ہم ایسے بھول جاتے ہیں کہ بڑی چیز ہو گئے، ہم پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں. اس کو بھی بہت کچھ سمجھتے ہیں. کبھی فیس بک پہ لگاتے ہیں یہ فلاں نے ہماری تعریف کی ہے، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. تعریف، آپ سوچئے پھر ہم کیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے جن کی تعریف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب، جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما. رب زدنی علما، رب زدنی علما. اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما. اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں اور اس کی حفاظت بھی فرمانا. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا. رب زدنی علما، رب زدنی علما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز. یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما. یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے. یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے. یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر اور سچائی کے مقام سے ہی نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر. نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے. یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا. یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا. رب انصرنی علی القوم المفسدین. اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا. رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا. یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے. یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے. اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ. یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا. یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، اللہ انہیں ایمان نصیب فرما.
یا اللہ انہیں تقویٰ عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا، یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں یہ دین ایمان پر فخر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے، تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا، اللہ موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا، یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہم پر صبر ڈیل دے، جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں، اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا، یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے۔ یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا۔ یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں۔ یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں۔ یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں۔
ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لے. یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے. اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں. کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما. تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو. یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں. اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا. ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمانوں زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا. اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر. یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے. اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا. اللہ دشمن کے غلبے سے بچا. اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا. اللہ شرک سے بچا. اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر، قلت، ذلت سے بچا.
ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر. اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے اور ہماری دنیا کو درست کر دے اور ہماری آخرت کو درست کر دے اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں. یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے. یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا. یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا. یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اور ہمارے سارے افکار دور کر دے.
یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ. ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے. یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز. یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسمائنا